اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عتیق الرحمن لاکھو اور آپ آن لائن فہم قربانی کورس کا پہلا لیکچر سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ہم آن لائن فہم قربانی کورس میں اور پہلے لیکچر کے اندر جن عنوانات پر گفتگو کریں گے وہ عنوانات آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے، جس میں قربانی کے فضائل، قربانی کا بنیادی رکن، قربانی کے اخروی اور دنیاوی فوائد، شرائط وجوب قربانی، قربانی کے نصاب کی تفصیل۔ ان عنوانات پر گفتگو کرنے سے قبل ایک چھوٹی سی عرض آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میری کوشش اس کورس کے دوران یہ ہوگی کہ میں جو عنوانات منتخب کرتا ہوں تو ان عنوانات پر ٹو دا پوائنٹ گفتگو کروں، ادھر ادھر نہ جاؤں، تاکہ آپ کو اپنا مقصود حاصل ہو جائے اور مجھے بھی اپنا مقصود حاصل ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ ہم بنیادی جو قربانی کے مسائل ہیں ان کو سیکھ لیں۔ تو سب سے پہلے آج کے ہمارے پہلے لیکچر کا عنوان ہے قربانی کے فضائل۔ قربانی کے فضائل کے حوالے سے جو ہمیں سب سے مستند اور صحیح طریقے سے جو ہمیں فضیلت جہاں مل سکتی ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ تو بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں قربانی کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ تو جو احادیث قربانی کی فضیلت اور اہمیت کے ضمن میں آئی ہیں، ان احادیث کو میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں اور آپ اسے سنیے گا۔ انشاءاللہ العظیم ہمیں قربانی کی فضیلت کا پتہ چل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر ہمیں جن چیزوں کا پتہ چلتا ہے اس پر ہمیں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ایام قربانی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا محبوب ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بندہ اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرے۔ نمبر 2 کہ قیامت کے روز جو جانور مسلمان قربانی کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ جانور اپنے کھروں اور بالوں کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس میں ثواب کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے کھروں اور بالوں کو بھی میزان کے اندر ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر ہمیں ایک اور خاص طور پر جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ ہم جب قربانی کریں تو وہ خوش دلی سے کریں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نہ کریں، بلکہ جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، ہمارے افعال، ہماری گفتگو سے خوش دلی کا اظہار ہو رہا ہو کہ واقعی یہ دوسرے کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بندہ خوش ہے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ جس نے خوش دلی سے اور ثواب کو طلب کرتے ہوئے قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی۔ یعنی جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے تو اس کا خوش دلی سے قربانی کرنا وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کی فضیلت کے متعلق ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں ہمیں دو امور کا پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو ہمیں قربانی کے پاس موجود ہونا چاہیے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم فرمایا کہ قربانی کے پاس موجود رہو۔ اور دوسری بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو قربانی کے ذریعے ایک بخشش کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، معاف کروانا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرو اگر صاحب نصاب ہو تو۔ اسی طریقے سے ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو افضل قربانی کے حوالے سے ہے، یعنی کون سی قربانی کرنا افضل ہے، کیونکہ ہر مسلمان اس بات پر حریص ہوتا ہے کہ میری قربانی سب سے افضل ہو۔ تو وہ کون سی قربانی ہے جو سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، یعنی کہ وہ جانور جو قربانی کر رہے ہو وہ قیمت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو، اور دوسرا وہ تازہ توانا اور طاقتور ہو۔ تو ایسے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، افضل ہے، فضیلت کا حامل ہے ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ، جو مسلمان صاحب نصاب ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے تو ان کے لیے وعید ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وعید فرمایا کہ ان کو ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے، جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ تو اس حدیث کو علماء کرام نے وجوب کی دلیل بھی بنایا ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید بیان فرمائی ہے کہ جو صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو یہ وعید اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو عمل واجب نہیں ہوتا اس پر ایسی وعید نہیں آتی، تو اس قربانی کرنے پر اگر جو قربانی نہیں کرتا تو اس پر جو وعید آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو بعض علماء کرام نے، بلکہ جو احناف ہیں، انہوں نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے قربانی کے وجوب کا۔ اسی طریقے سے ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو قربانی کرنے کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو پیسے جو رقم عید کے دن قربانی میں خرچ کیے گئے اس سے زیادہ کوئی پیسہ یا رقم پیارا نہیں ہے. یعنی کہ جو عزیز رقم ہوتی ہے وہ عزیز رقم قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور رقم پیاری نہیں ہو سکتی، وہی رقم پیاری ہے. اسی طریقے سے سنت کے بارے میں اور جو یہ قربانی ہے اس کے بارے میں صحابہ علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ہر بال کے عوض نیکی ہے. یعنی جب تم قربان کرو گے کوئی جانور تو اس کے ہر بال کے عوض اور مقابل تمہارے لیے نیکی ہے. اور پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. تو یہ قربانی کس قدر نیکیوں کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس جانور کے ہر بال کے عوض ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے. تو یہ احادیث مبارکہ تھی جو قربانی کے فضائل پر دلالت کرتی ہیں. تو اس سے بخوبی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ قربانی کرنا کتنا بڑا اہمیت کا حامل فریضہ ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو آج کے اس پہلے لیکچر کا دوسرا عنوان ہے قربانی کا بنیادی رکن. تو اس کو ہمیں تھوڑا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا بنیادی رکن کیا ہے. تو قربانی کا بنیادی رکن یہ ہے کہ ایام قربانی میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ضروری اور لازم ہے. کیونکہ اگر ہم ایام قربانی میں جانور کو ذبح کریں گے تبھی قربانی ہوگی. اور کوئی عمل کرتے یا جو ہم رقم خرچ کرتے ہیں جانور کو خریدنے میں وہ اگر کسی مسکین کو دیتے ہیں کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس طرح کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. بلکہ یہ تو ملحدین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ تم ایام قربانی کے دوران اس قدر جانوروں کو ذبح کرتے ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے حاصل تو یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کی نسل کشی کرتے ہیں، اور تو کوئی اس سے حاصل نہیں ہوتا. تو ان بے ڈھنگے اور بے تکے اعتراضات جو ملحدین کا وتیرہ ہے، جو صرف قربانی کے ایام میں نہیں بلکہ اور بھی عبادات پر کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین ہمارے علماء نے ان بے ڈھنگے بے تکے اعتراضات کا جو ہے مدلل طریقے سے جوابات ہمارے بزرگان دین نے دیے ہیں. تو وہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں بخوبی اور بہترین انداز سے ہمیں جو ہے ان کے اعتراض جو ہوتے ہیں ان کا جواب مل جاتا ہے. لیکن اس حوالے سے میں آپ کو 3 چیزوں کو اور 3 امور کو بتاؤں گا. اگر وہ ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھا دیتے ہیں اور ہم ان نقطوں پر قائم ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ان ایام کے اندر جانور کو ہی ذبح کرتے ہیں. کہ ملحدین کا جو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کسی غریب کو پیسے دے دیں، کسی مسکین کو پیسے دے دیں، کسی غریب لڑکی کو جہیز دے دے تاکہ اس کا گھر بس جائے، وہ ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے جو ہمارے کچھ جو لوگ ہوتے ہیں مسلمان جو دین سے دور ہوتے ہیں
تو ان کو اس طرح کی رنگینی باتیں جو ہے وہ بڑی چبھتی ہیں، تو وہ بھی اس طرف غور کرنا اور فکر کرنا اور ان کی باتوں کو سننے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اور ہم سب کے لیے تین ایسی باتیں ہیں جو ہم اگر ذہن میں بٹھا دیں گے تو ہمیں جو ہے یہ بات بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ تین طریقے کون سے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب سے مقدم ہے، بات ختم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تو اب مسلمان کو کسی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے، کسی اعتراض کی طرف نہیں جانا چاہیے، کسی اور انسان کی طرف نہیں جانا چاہیے، اپنی عقل کی طرف نہیں جانا چاہیے، کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اسٹاپ، بات ختم۔ اللہ نے حکم دے دیا، بات ختم۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربانی کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور کوئی بات نہیں سنی۔ حالانکہ جو واقعہ ہے اس کے اندر آتا ہے شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی اور طرح طرح کے شیطان نے آ کر وسوسے ڈالے اور باتیں کی، طرح طرح کی باتیں کی آ کر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہ سنی اور نہ اپنی عقل کی سنی، کہ وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں سے حاصل کیا تو اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اس قربانی کرنے میں کیا بات تھی؟ وہ بیٹے کو قربان کرنے میں کیا کار فرما حکم تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا، بس اس کے بعد کچھ نہیں سننا۔ تو اسی طریقے سے اگر مسلمان اپنے دماغ اور ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دے کہ جب اللہ کا حکم جس کے بارے میں آ جائے تو پھر اور کسی چیز کی طرف نہیں جانا چاہیے، کسی عقل کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بیٹے کو قربان کرو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل دیے، کسی عقلی بات کی طرف نہیں گئے۔ نمبر دو جو نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمتوں سے اور فوائد سے خالی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قربانی کرنے کا، جانور کو ذبح کرنے کا، تو یہ حکم حکمت سے خالی نہیں ہے بلکہ حکمتوں سے خالی نہیں ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جو حکم ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ اگر کوئی حکیم ہے، فہم و فراست والا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس کی کوئی بات یا اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خلاق ہے، جس نے شعور کو، جس نے عقل کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کو اس نقطے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب یہ ایسا نقطہ مسلمان اپنے ذہن میں رکھے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی اس کو جو یہ ملحدین کی بے تکی جو باتیں ہیں ان سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا امر اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا دیں کہ یہ ملحدین کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے خیر خواہ ہیں، یعنی کہ وہ کس طریقے سے کہ بھائی تم ان ایام کے اندر قربانی نہ کرو، جانور ذبح نہ کرو، بلکہ جو پیسے بنتے ہیں وہ غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہو تو اس کو جہیز کے لیے دے دو، کوئی بیمار ہو اس کو دے دو۔ تو ان کے اس بے ڈھنگے بے تکے اعتراض کے جواب کے لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں ہم رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کا نظام دیا ہے، اس اسلام کے نظام کے اندر ہی سب سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کی خیر خواہی ہے، اور کسی مذہب کے اندر ایسی خیر خواہی ہمیں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت لوگوں پر جو ہے زکوٰۃ فرض کی، تو وہ زکوٰۃ میں جو ایک مسلمان
وہ اپنے مال میں سے کچھ پیسے نکالتا ہے، ایک رقم نکالتا ہے، وہ رقم کہاں جاتی ہے؟ وہ ان غریبوں اور مسکینوں پر صرف ہوتی ہے۔ تو اسلام نے تو پورا نظام دیا ہے خیر خواہی کا، غریب اور مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی کا پورا نظام عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ کفارات کو دیکھ لیجئے، تو ان کفارات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ روزے کا کفارہ ہے، تو ان کے اندر یہ کفارات جو ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی غریبوں کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فطرہ، جو صاحب نصاب مسلمان فطرہ ادا کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی ان غریبوں مسکینوں کی خیر خواہی ہوتی ہے، ان کی مالی مدد ہوتی ہے، مالی معاونت ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم خیر خواہ ہیں، اس لیے تم جو ہے وہ قربانی کے ایام کے اندر قربانی نہ کیا کرو، بلکہ اس کا پیسہ غریبوں کو دیا کرو، تو ان کو یہ جواب کے لیے یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ اسلام نے ہی مسلمانوں میں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کی خیر خواہی کا حکم دیا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ سارے اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے مسکین ہو۔ تو لہٰذا یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جو ہے ان ایام قربانی کے اندر جانور ذبح نہ کیا جائے، بلکہ مسکینوں کی جو ہے مالی مدد کی جائے۔ تو مالی مدد کرنے کے ذریعے اور اسباب اسلام کے اندر اور بہت سارے کہ جن میں مسکینوں غریبوں کی معاونت ہوتی ہے، اور اس قربانی میں بھی ہوتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ فریش اور صحیح طریقے سے ذبح کیا ہوا، عزت و احترام کے ساتھ غریب اور مساکین کی دہلیز پر گوشت پہنچتا ہے، یہ بھی تو ایک معاونت ہے۔ تو الغرض قربانی کا بنیادی رکن یہی ہے کہ ان ایام قربانی کے اندر جانور کو ذبح کیا جائے، جانور کے گلے پر چھری کو گھمایا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا تیسرا جو عنوان ہے وہ قربانی کے اخروی اور دنیاوی فوائد، تو اس حوالے سے میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ چند چیزیں بتاتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ قربانی کے اخروی اور دنیاوی کتنے فوائد ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اپنے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ مزید نکات جو ہیں اور مزید جو عنوانات ہیں اس کو ہم جو اگلی ویڈیو بنائیں گے تو اس پر ہم اس میں ان کو زیر بحث لائیں گے۔ تو دنیاوی اور اخروی کیا فوائد ہیں؟ تو اخروی سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہے قربانی کرنے کا کہ اللہ تعالی کے حکم پر قربانی کرنے سے عمل ہوتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ قربانی کریں، اور جو نماز اور قربانی کا اس آیت کے اندر حکم ہے، تو قربانی کا جو حکم ہے جو مفسرین اکرام نے ونحر سے قربانی کو مراد لیا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ دوسرا کہ قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یہ دوسرا اخروی فائدہ ہے، یہ قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے احادیث جو سنائی تھی، تو ان احادیث میں بے شمار انعامات کا ذکر ہے، تو وہ انعامات ملتے ہیں قربانی کے ذریعے۔ تو یہ تو ہو گئے قربانی کرنے کے اخروی فوائد، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور فائدہ ہے۔ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، اور پھر انعامات ملتے ہیں، نوازشات ہوتی ہیں، جہنم کی آگ سے مسلمان قربانی کرنے والا نجات پاتا ہے۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ اخروی فوائد ہے۔ اسی طریقے سے دنیاوی فوائد، تو دنیاوی فوائد کے اندر پہلا فائدہ یہ ہے کہ قربانی کے اس موقع پر لاکھوں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ منڈیاں لگتی ہیں، اس میں ہزاروں لوگوں کا اس کے اندر ذریعہ معاش ہوتا ہے، وہ معاش حاصل کرتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر تو بالخصوص پاکستان کے اندر بے روزگاری اور جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، تو اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نظام دیکھیے
کہ جو یہ قربانی ہے اس میں کتنے لوگ جو دیہاتوں کے اندر جانوروں کو پالتے ہیں تو وہ منڈیوں کے اندر لیں گے، ان کا گزر بسر کا ایک ذریعہ بنتا ہے، معاش کا ذریعہ بنتا ہے، روزی کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو دنیاوی فائدہ ایک تو یہ ہے کہ لاکھوں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور ہزاروں لوگوں کو معاش حاصل ہوتا ہے۔ اور منڈی کے اندر جب جانور آتا ہے تو کوئی ایک انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوتا، جانور خریدنے والے کو یا جانور بیچنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، اس ایک انڈسٹری کے ساتھ کئی انڈسٹریاں منسلک ہیں، وہ ساری شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر جو افرادی قوت ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو رزق حاصل ہوتا ہے، حلال رزق حاصل ہوتا ہے، وہ خدمت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں تو ان کو رزق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دنیاوی فائدہ ہے۔ اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کسائی ہوتے ہیں، ان کو رزق حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور ذبح کرنے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں اس کا پورا ایک نظام چلتا ہے، جو چھریاں یہ وغیرہ جو اوزار کسائی استعمال کرتے ہیں تو جو وہ بناتے ہیں تو ان کو بھی روزی ملتی ہے۔ تو میں نے جس طرح کہا کہ یہ ایک منڈی نہیں لگتی یا ایک قربانی نہیں ہوتی، قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم مسلمان عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے کتنے دنیاوی فوائد ہیں آپ اور میں اس کی تہہ تک نہیں جا سکتے، اس قدر فوائد ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو کروڑوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، ان کی دہلیز پر عزت و احترام کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ صاف اور پاکیزہ گوشت ان کو ملتا ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر گوشت پکاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جانوروں کو جو چارہ دیا جاتا ہے وہ چارہ بھی اس کی بھی فروخت ہوتی ہے، جو کسان اپنے کھیتوں کے اندر چارہ اگاتے ہیں وہ شہر تک آتا ہے، قربانی کے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے تو ان کسانوں کو بھی جو ہے معاش حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اس قربانی کے ذریعے جب ہم گوشت کو تقسیم کرتے ہیں تو توفتاً ہم گوشت اپنے عزیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں یا غریبوں کو دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تہادو تہابو، کہ تم آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو انسان تحفے کے طور پر گوشت لے کر جاتا ہے اپنے عزیز کے پاس، اپنے قریبی دوست کے پاس، اپنے پڑوسی کے پاس، اور غریب اور مسکین کی دہلیز پر لے کر جاتا ہے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر خوش دلی کے ساتھ اس کو بڑے آرام سے، احترام سے، ادب سے دیتا ہے، تو اس سے کس قدر چہروں پر مسکراہٹیں بکھرتی ہیں۔ یہ کوئی دنیا اس قربانی کا فائدہ کم ہے کہ آج کے دور کے اندر کس قدر انسان جو ہے ٹینشنز کے اندر ہے۔ تو یہ قربانی کرنے کے ذریعے یہ چہروں پر مسکراہٹیں آتی ہیں، وہ چہروں پر مسکراہٹیں آتی ہیں، دل خوش ہوتے ہیں، دل باغ و بہار ہوتے ہیں، تو یہ سارے اس قربانی کرنے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی جو حکم ہوتا ہے وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں، اخروی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کو طوائف پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب جو اگلے جو چند عنوانات باقی رہ گئے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔